علی کے جتنے نامور صحابی ہیں وہ سارے کوفے والے ہیں. حیثم بن تیہان کوفے کا، میسا بن عمار کوفے کا، رشید حضری کوفے کا، مالک اشتر کوفے کا. اگر سارا کوفہ بھی بے وفا ہو جائے، ایک مالک نے جو علی کے ساتھ وفا کی ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے. ہمارے یہاں مثال بن گئی ہے، فلان کوفی ہے، ہم کوفی سے مراد دیتے ہیں برا. لیکن اگر آپ ائمہ کی تاریخ پڑھیں گے تو کوفی سے مراد غلط نہیں ہے. آئیے ذرا شہدائے کربلا کو دیکھیے گا. 18 بنی ہاشم نکال دیں، سرکار کے باقی لشکر میں جو 72 اور لوگ ہیں بنی ہاشم کے علاوہ، ان میں 50 سے زیادہ لوگ کوفے کے رہنے والے ہیں. معروف لوگ زہیر ابن کیب کوفی ہے، حبیب ابن مظاہر کوفی ہے، مسلم ابن اوسجہ کوفی ہے. یعنی کوفے کے لوگوں نے سب سے زیادہ جان قربان کی ہے حسین ابن علی پر. یہ ایک دشمن نے سازش کی تھی کہ کوفے والوں کو اتنا بدنام کرو، کیونکہ میڈیا میں پاور ہوتی ہے. انہوں نے مل کے کوفے کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ پھر ہم لوگوں میں کہنا شروع کر دیں کہ علی کو مارنے والے بھی تو علی کے اپنے تھے، حسین کو مارنے والے بھی تو حسین کے اپنے تھے. نہ ذرا چھوڑیے اس بات کو. میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ غدار کون ہے، بے وفا کون ہے، وفادار کون ہے. مدینے کی آبادی 30,000، جنازہ محمد کا بندے شادی میں 9,900، صرف 9 بندے بعد روایات کے مطابق. 9 بندے کتنے لوگوں میں سے؟ 30,000 میں سے. بے وفا کون ہے؟ کون ہے بے وفا؟ 30,000 مدینے کے لوگوں کی آبادی. جنازہ فاطمہ بنت محمد کا بندے ٹوٹل 5. بے وفا کون ہے؟ مدینے والے. کل اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جنازہ حسن کا تیر کوفے والوں نے مارے تھے یا مدینے والوں نے مارے تھے؟ اپنے بچائے گئے، علی کے غلاموں کو بدنام کیا گیا. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے 25 سال انتقال نبی کے بعد علی مولا کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان سب بیعت کرنے والوں نے علی کو چوتھا مانا تھا، پہلا نہیں مانا تھا. بڑا فرق ہے. فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. صاحب نے علی کی بیعت کا سمجھتے تھی کہ علی چوتھا خلیفہ ہے، پہلا سمجھ کر نہیں. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہے جس کا نام ہے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے. پیدا علی کے گھر میں، بچپنے سے لے کر جوانی تک علی کا بااعتماد ساتھی ہے، شریف النسب ہے، شریف الحال ہے. جنگ جمل ختم ہوئی، جنگ جمل، حالانکہ مقابلے میں اپنی سکی بہن تھی، ادھر علی تھے، لیکن اس نے علی کا ساتھ دیا، بہن کا ساتھ نہیں دیا. کم از کم محمد بن ابی بکر سے سیکھ لو کہ رشتہ
رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی، امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بیعت علی کی تھی مدینے میں، جنگ جمل ختم ہوئی، علی نے کہا اپنی بہن کو جا کے مدینے چھوڑ دیا، کہتے یا علی بعد میں جاؤں گا، یا ابا، اے میرے بابا بعد میں جاؤں گا مدینے، کہ پہلے کیا کرے گا، کہ پہلے ہاتھ بڑھا تیری بیعت کروں۔ علی فرماتے تجھے بیعت توڑی کب ہے؟ کہتا توڑی نہیں، کہ پھر کرنا کیوں جا رہا ہے؟ کرے تو وہ جس نے پہلے توڑی ہو، جب تم نے توڑی ہی نہیں، مدینے میں بیعت کی ہے، اب پھر یہاں بیعت کیوں کر رہا ہے میدان میں؟ کہتے بابا فرق ہے، مدینے میں تیری بیعت کی تھی چوتھا سمجھ کے، اب کرنا چاہ رہا ہوں تجھے پہلا سمجھ کے۔ سب علی کو پہلا سمجھ کے علی کے ساتھ نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو علی کو چوتھا سمجھتے تھے، جنہوں نے چوتھا سمجھ کے علی کی بیعت کی، وہ غدار نکلے ہیں، بے وفا نکلے ہیں۔ جنہوں نے پہلا سمجھ کے علی کو بیعت کی، وہ یا اپنی سب بن گئے ہیں یا مالک کی اشتر مارے گئے ہیں۔ لیکن تاریخ کے ہر بندے کو، تحقیق کرنے والے کو دعوت دے رہا ہوں کہ چل تاریخ میں چل کے ڈھونڈ کہ جس نے علی کو پہلا سمجھا ہے، اس کوفی کی، اس مکی کی، اس مدنی کی، اس شامی کی علی سے بے وفائی دکھا۔ بڑا عجیب سا چیلنج ہے، اور ایک شہر کے لیے نہیں کرو، مکے کا رہنے والا بھی جس نے بعد از محمد علی کو امام سمجھا، اس نے علی سے بے وفائی نہیں کی۔ مدینے والا بھی جس نے علی کو پہلا امام سمجھا، اس نے بھی بے وفائی نہیں کی۔ کوفے والا ہو یا شام والا ہو، جس نے بھی بعد از مصطفیٰ علی کو اللہ کا بنایا ہوا امام سمجھا ہے، اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ تو تجھے ماننا پڑے گا کہ علی کے ساتھ خیانت اور بے وفائی علی کے شیعوں نے نہیں کی، چوتھے خلیفے کے شیعوں نے کی ہے۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے، ایک سلوات پڑھیں گے ان کے بابا سے بولنا۔ چوتھے خلیفے کے شیعوں، علی کے شیعوں نے نہیں۔ علی اور چوتھے درجے کی خلافت اور علی خلافت کا ضرورت مند نہیں، خلافت علی کی ضرورت مند ہے، کیونکہ اگر علی خلافت میں نہ آئے تو خلافت راشدہ نہیں رہتی۔ خلافت راشدہ نہیں رہتی۔ رشد کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، رشد کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، لینے والے کو نہیں۔ مرشد کا کیا معنی ہے؟ راستہ دکھانے والا، راستہ پوچھنے والا نہیں۔ میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، میری مجبوری ہے۔ راستہ پوچھنے والا نہیں، راستہ بتانے والا مرشد ہوتا ہے۔ راشد کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے
شیعہ نہ بنو، کوفے والے شیعہ نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو چوتھا نہ مان، پہلا مان۔ جو علی کو پہلا امام مانتا ہے وہ کوفی نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا یہ میڈیا کا دور تھا، اور میڈیا ہر دور میں طاقتور ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو بہت کچھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو بہت کچھ بنا دیتا ہے۔ آج WHO کی رپورٹ آئی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں کی، انہوں نے کہا کہ یہ کرونا ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اب یہ آپ کے ساتھ زندگی بھر چلے گا، اب اس کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ پہلے سکھا رہے تھے کہ اس کے ساتھ لڑنا سیکھو، اب بیان بدل رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کے جینا سیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو تھا نہیں یا بنایا تھا، اب اگر بنا لیا تو سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سنبھالا نہیں جا رہا تو کہتے ہیں اس کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ہوگا کیا؟ معمولی سا نزلہ، معمولی سا زکام، تھوڑی سی گرم چیزیں استعمال کرو گے تو پھیپھڑوں پہ اثر نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ ہم نے تو تجھے پہلے بتایا ہے کہ ہمارا جینا یا مرنا نہ کبھی کل کرونا کے ساتھ تھا نہ کبھی آج ہے، ہمارا جینا بھی علی کے ساتھ ہے، مرنا بھی علی کے ساتھ۔ ہم نے جینا سیکھا ہے علی کے ساتھ، اور مشکل سے مشکل دور میں بھی ہم جیے ہیں۔ ہم نے جینا سیکھا ہے علی کے ساتھ، ہم مشکل سے مشکل دور میں بھی جیے ہیں، بلکہ ہم اگر مارے گئے ہیں نا تو پھر بھی ہم مرے نہیں، پھر بھی ہم جیے ہیں، اور اس کی ہم دلیل دیتے ہیں کہ جسے دنیا کہتی ہے موت آ گئی ہے اسے، ہم اسے بھی کفن میں لپیٹ کے قبر میں رکھ کے کہتے ہیں اسماعیل فہم، سن اور سمجھ، تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد ہے، امام علی ہے۔ ہم نے جینا سیکھا ہے علی کے ساتھ، ہم نے مرنا سیکھا ہے علی کے ساتھ، چوتھا سمجھ کر نہیں، پہلا سمجھ کے، چوتھا سمجھ کے نہیں، پہلا سمجھ کے۔ جن کوفیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں انہوں نے چوتھا سمجھا تھا، پہلا نہیں۔ جو پہلا سمجھتا ہے نا وہ امام کے سامنے چوں چرا نہیں کرتا۔ چوتھے سمجھنے والے کو امام کہے نا کہ جنگ کے لیے تیار ہو تو وہ کہتے ہیں گرمی ہے، موسم بدلے گا تو لڑوں گا۔ پہلا سمجھنے والا ایسا نہیں کہتا۔ کون کہتا ہے علی کو چوتھا سمجھتا ہے کہ گرمی، موسم بدلے گا تو لڑے گے۔ موسم بدل گیا، علی کہہ رہے چلے لڑ، کہتے یار یہ سردی آ گئی، سردی میں زخم بڑا درد کرتا ہے، موسم بدلے گا تو لڑوں گا۔ موسم بدل گیا، علی نے کہا آپ پھر لڑے، کہتے نہیں لائی، ابھی تو فصل بہار آئی ہے، تھوڑا سا گلوں کا مزہ لینے دے، پھولوں کا مزہ لینے دے، تھوڑا موسم بدل جائے پھر لڑیں گے۔ یہ ہے علی کو چوتھا سمجھنے والا۔
یہ جوان ہوگا اس دن تو پورا ہوگا. کہتے جی یا علی کہ اس میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. کہتے جی یا علی. پھر آگے سے کہتے مولا پوچھوں ایک سوال. علی کہتے ہاں پوچھ. مولا جرم کیا ہوگا؟ کہ میری محبت. جرم کیا ہوگا؟ علی کہتے ہیں میری محبت. یہ نہیں کہتا کہ کل نہیں چڑھوں گا، موسم بدلے گا تو آؤں گا. کہتے مولا اب تیرا کام ختم، اس کو جوان میں خود جلدی کرتا ہوں. اسے پانی بھی دیتا ہوں، کھاد بھی دیتا ہوں، تاکہ جلدی جوان ہو، تاکہ تیری محبت کا مزہ تو آئے اور دنیا دیکھے کہ چوتھا ماننے والا موسم کے ساتھ بدلتا ہے، پہلا ماننے والا سولی چڑھ جاتا ہے پر علی کو نہیں چھوڑا کرتا. بے وفا کے جنہوں نے علی کو چوتھا سمجھ کے بیعت کی، جس نے علی کو پہلا سمجھ کے بیعت کی، اس نے کبھی علی سے بے وفائی نہیں کی. دنیا اسے کہتی رہی. ایک بندے نے کہا آقا کے شام نے علی کے محب کو، پیروکار کو، علی کے شیعہ کو، جس نے علی کو پہلا مانا تھا، اس کو کہہ رہا ہے علی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے. سن 48 ہجری کی بات، 49 ہجری، علی کی شہادت کے 8 یا 9 سال بعد حاکم شام نے بندے کو کہہ رہا ہے علی کے محب کو، علی کے شیعہ کو، کہ علی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی. علی کا شیعہ ہے دی قیدی، آزاد نہیں ہے، کوفے سے گرفتار کر کے شام لے جایا گیا. جرم بھی علی کی محبت ہے اور کوئی جرم بھی نہیں ہے. وہاں پکڑ کے اسے کہا جلاد کی تلوار بھی ننگی ہے کہ علی نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے. سال اٹھا کے 150 سال کا علی کا بوڑھا صحابی نظریں اٹھا کر حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے زبان سنبھال، علی کو بے وفا نہ کہہ، نہیں تو تیری زبان گدی سے کھینچ کے نکال دوں گا. علی جیسا وفادار کوئی نہیں، بے وفا تو میں ہوں. علی کیا ہے؟ وفادار. بے وفا کون ہے؟ میں. کہتے تو کیسے بے وفا؟ تو نے جنگ صفین میں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کیا نہیں دیکھا؟ کہ جنگ صفین میں تو نے نہیں دیکھا علی نے اپنے بیٹے بچائے؟ کہاں؟ کہتے 2 بیٹے بچائے. کہاں؟ 2 میرے مرے ہیں، علی نے اپنے سارے بچائے. کہ یہ بے وفائی نہیں؟ کہتے یہ بے وفائی نہیں، بے وفائی یہ ہے کہ میرا ایک اس عمر میں چھوٹا تھا، کاش یہ بھی میدان میں آنے کے لائق ہوتا. تیری تو نسل ہی ختم ہو جاتی، تیری تو بڑا خوبصورت جواب، تیری تو نسل ہی ختم ہو جاتی. سرکار حجر بن نبی حاکم شام یزید کے باپ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تو نے آج تک ہماری نسل کو سمجھا ہی نہیں، تو نے ہماری والوں کی نسل کو سمجھا ہی نہیں. ضروری نہیں کہ علی والا بیٹا سلب سے پیدا ہو یا بیوی کے بدن سے پیدا ہو. اگر میرے دیے ہوئے درس سے اگر ایک بچہ بھی زمانے میں علی علی کرنا شروع کر دے
یہ آپ کی اولاد ہے، اس کو آپ نے علی علی سکھایا۔ حجر کہتا ہے بے وفا میں ہوں۔ اس نے کہا پھر علی پہ توڑا، کہتا ہے تبرے کے لائق تو ہے، علی نہیں۔ علی ہے سلام کے لائق، یہ زبان اس پہ سلام کرے گی، تبرہ نہیں کرے گی۔ کہ پھر تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، کہ کر دے، کہ تجھے ڈر نہیں لگتا، کہ اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ میرا حق کا امام مجھے بتا کے گیا ہے کہ تجھے میری محبت کے جرم میں مارا جائے گا۔ کبھی تیار ہو جا، تیرا ساتھ کلم کرتے، کبھی تیار ہو۔ تاریخ کی جملے پہ حجر بن عدی کا، اسے کہتے ہیں گردن جھکا، گردن جھکا، تاکہ یہاں تلوار صحیح چلے جائے، صحیح چلے جائے۔ کہ اگر گردن جھکاؤں تو مطلب تیری مدد کروں گا، گردن جھکاؤں مطلب تیری مدد کروں گا۔ کہاں کہ نوکر علی کا ہوں، ظالم کی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اگر گردن یہاں رکھ کے تلوار چلے گی نا، مجھے تکلیف تھوڑی ہے، تجھے درد زیادہ ہوگا، کیونکہ گردن کے ساتھ ہو سکتا ہے کندھے نہیں کٹے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ میں بھی تلوار لگ جائے، ہو سکتا ہے تم ایک بار میں نہ مرے، تجھے 2 بار مارنے پڑے، تکلیف زیادہ ہوگی۔ کہتے ہیں تکلیف کا ڈر اسے ہوتا ہے جسے تکلیف کے بعد بھی سزا ملنی ہو، جسے یہ پتا ہو کہ علی کی محبت میں جتنا درد ہوتا ہے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ تکلیف تجھے بھی ہو سکتی ہے کہ جڑ کے نہیں بیٹھا ہوا، تکلیف ہو سکتی ہے تجھے بھی کہ جڑ کے نہیں بیٹھا ہوا، مجلس کا مجمع اکٹھا نہیں۔ پھنس تو وہ مولوی گئے ہیں، میری تو خیر ہے، میں نے تو آج تک کسی مجمع کو نہیں کہا کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاؤ۔ بس وہ مولوی جا کر بھی ہے جو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، علیحدہ علیحدہ کہتا تھا ادھر سارے اکٹھے بیٹھے، اب نہیں بٹھا سکتا۔ دور بیٹھنے میں تجھے تکلیف ہوگی، لیکن جتنی تکلیف ہوگی اتنا اجر بھی بڑھے گا۔ اور یہ دنیا کو پیغام ہے کہ ہمیں پولیس نے آ کے 3 فٹ کے فاصلے پہ نہیں بٹھایا، ہمیں حکومت نے زبردستی نہیں بٹھایا، ہم علی کے ماننے والے جاہل نہیں، صاحب عقل ہیں، ہم خود قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ حکومت اگر اتنی پاورفل ہے تو ذرا
وہ ہے, مکی وہ ہے, مدنی وہ ہے جنہوں نے علی سے بے وفائی کی. میں نے فیس بک پہ بھی لکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے آل محمد کے ساتھ کوفے والوں نے غداریاں نہیں کی, مکی اور مدینے کے لوگوں نے غداریاں کی. تو بھی اپنی زبان سنبھالا کر. جب کسی منافق کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کوفی ہے. کوفی منافق کم تھے, مکی اور مدینے والے زیادہ تھے. میں دلیل ابتدائی گفتگو میں دے چکا ہوں. حسین کے سپاہیوں میں دے کوفی زیادہ ہے, علی کے جانشاروں میں دے کوفی زیادہ ہے, حسن کے جانشاروں میں دے کوفی زیادہ ہے, سرکار باقر کے جانشاروں میں دے کوفی زیادہ ہے. سرکار باقر کے دور میں جناب زید شہید نے اللہ نے بغاوت بنی امیہ کے خلاف بلند کیا, ان کے مددگار کوفی زیادہ ہے. سرکار باقر کے دور میں اور امام جعفر صادق کے دور میں جناب یحییٰ نے اور جناب محمد نفس زکیہ نے اور جناب ابراہیم زکیہ نے, یہ جو جناب عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم ہیں, انہوں نے علم عباس بلند کیا, بغاوت کا علم بلند کیا بنی امیہ کے خلاف. ان کی مدد کرنے والے بھی کوفی زیادہ. تو کوفے کو بے وفا کیسے کرتا؟ یہ میڈیا نے کروایا ہے تجھ سے, اس دور کے میڈیا نے تجھ سے کہوایا, تمہیں کہنا شروع کر دیا. جیسے ہم عام محاورے میں کبھی کبھی کہتے ہیں, جب بھی کوئی دیکھتے ہیں اور عجیب سا واقعہ ہمارے منہ سے پیسہ کا نکل جاتا ہے, ظلم خدا نکلتا ہے, کفری یا جملہ, کفری یا جملہ, یہ جملہ بول کے بندہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا, عدالت کرتا ہے. تیرے اصول دین میں توحید کے بعد ظلم ہے یا عدالت؟ میرا ظلم کرے گا, پھر تیرے محاورے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ محاورے میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. کیوں کرتے ہو؟ جس نے اللہ کو ظالم سمجھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, کیونکہ اس نے عدالت کے قانون کو توڑا ہے. اس کا عدالت پہ ایمان نہیں رہا. اللہ ظالم نہیں, عادل ہے, اور محمد سے لے کر عسکری تک اور عسکری سے مہدی تک اللہ نے انہیں امام بھی وہ دیے ہیں جو ظالم نہیں, عادل ہے. محمد والے محمد بلند تر سلام. اگر کوفہ بے وفا ہے, یہ یزیدی میڈیا نے تیری زبان پہ لفظ لگا دیا کوفے والے بے وفا ہے, فلاں کوفہ ہے, منافق ہے. اگر کوفہ بے وفا ہے تو پھر نرجس کے نام پر پیغام بھیجنا کہ تو اپنا دارالخلافہ مدینہ بنانا. اسے پیغام بھیج کہ تو اپنا دارالخلافہ مکہ بنانا. وہ کہے گا نہیں, میرا دارالخلافہ, میرا پائے تخت, میری اسلامی سلطنت کا کیپٹل کوفہ ہوگا. مسجد صحرا میرا گھر ہوگی, مسجد کوفہ میرا دفتر ہوگی. شہر لوگ برے ہیں, ایرانیوں سے بھی غلطی ہو گئی. انہوں نے بھی نعرہ بنا دیا یزیدی میڈیا کے سامنے آ کے کہ ماں ہے کوفہ فلسطین کی علی تنہا بے مانا ہے. ہمیں کوفہ نہیں ہے کہ علی کو اکیلا چھوڑ دیں. کوفے والوں نے علی کو اکیلا نہیں چھوڑا,
اکیلا چھوڑا تھا کہ محمد کا جنازہ دفنانے کے لیے علی کے پاس 10واں بندہ ہی نہیں تھا. بسم اللہ. کس نے چھوڑا؟ کل تاریخ پر ہزاروں کوفی جنہوں نے علی کو پہلا امام مانا تھا وہ جنازے میں شرکت کے لیے باہر کھڑے تھے. حسن نے کہا گھر چلے جاؤ کیونکہ ہمارے باپ کی وصیت ہے ہم نے جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا ہے. اور میں کہوں گا یہ علی کا حق بنتا ہے کہ علی اپنا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنائے. دن کی روشنی میں دفنائے تو ایک قدم آگے نکل جائے گا. آپ کہیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو کہ دن کی روشنی میں دفنائے تو ایک قدم آگے کیسے؟ میری عادت ہے میں تجزیہ و تحلیل کرتا رہتا ہوں. آپ نے نبی کی ایک حدیث سنی ہوگی کہ اگر کائنات میں علی نہ ہوگا تو زہرا کے برابر کوئی نہیں تھا. سنا ہوگا اگر علی کا جنازہ دن کی روشنی میں دفن ہو جائے تو علی ایک درجہ آگے چلا جاتا ہے کیونکہ بطول کا رات کی تاریکی میں دفن ہوا ہے. کبھی تو علی کہہ رہے میرا بھی رات کی تاریکی میں دفن کرنا تاکہ دنیا کو پتا چلے بطول و علی برابر ہے. سلیمان تھا بطول کے دور میں، ابو ذر تھا، عمار بن یاسر تھا، کمبر تھا، فضل ابن عباس تھا، بڑا بچپن تھا لیکن عبداللہ ابن عباس تھا، عباس بن عبد المطلب تھا. بطول کے جنازے کے لوگوں کی تعداد بتا رہا ہوں. زبیر بن عوام تھا. یہ لوگ جنازے میں تھے. حذیفہ بن الیمان تھا. لیکن جب گھر سے میت اٹھا کے باہر جانے کا وقت آیا نا اس وقت علی نے کہا تھا سارے چلے جاؤ. اب میت اٹھائیں گے حسن حسین اور میں علی. اب اور کوئی نہیں اٹھائے کیونکہ بطول کی قبر کو رکھنا تھا مخفی. آگے سے علی نے اٹھائی. علی نے کندھے پہ نہیں اٹھائی. علی نے بطول کی میت ہاتھوں پہ اٹھائی کیونکہ حسن و حسین کا بچپن تھا. علی کندھے پہ اٹھاتے تو حسن و حسین یوں ہاتھوں پہ اٹھا پاتے. حسنین نے کندھے دیے، علی نے یوں ہاتھ دیے، ایسے جنازہ اٹھایا. لیکن جب اپنے جنازے کا وقت آیا تو کہا حسن تو بھی اٹھانا، حسین تو بھی اٹھانا. میرے 18 بیٹوں میں اور کوئی جنازہ نہیں اٹھائے. کیوں؟ غازی نہیں اٹھا سکتا، محمد حنفیہ نہیں اٹھا سکتا، اور جعفر ابن اصغر ابن محمد ابن جنازہ نہیں اٹھا سکتا. علی کے بیٹے اٹھا سکتے لیکن کہیں علی کے جنازے کی غربت اتنے بیٹے اٹھائے تو کہیں ہمارے میں نہ بدل جائے کہ محمد کی بیٹی کہتے رہے یا علی تیرا جنازہ تو دھوم سے اٹھا. اس لیے علی کہہ رہے نہیں حسن اٹھائے حسین اٹھائے. آگے سے خود اٹھے. آیت اللہ نظری منفرد میں ایک تخیل پیش کیا. شہادت کے کلمات انشاءاللہ کل سنو. آیت اللہ نظری منفرد نے ایک تخیل پیش کیا. مجھے ان کا تخیل بڑا عجیب لگا. وہ فرماتے ہیں شاید جب علی کا جنازہ اٹھاؤ، علی گھر سے جنازہ باہر نکلا ہو، علی نے رو کے کہا حسن جنازہ رو. کوفے میں اعلان کر کسی نے پتھر مارنے ہیں تو علی حاضر ہے.
وہ ایک تخیل پیش کر رہے تھے کہ شاید علی نے کہا ہو کسی نے رسیاں پہنا لی ہو تو علی کا جنازہ حاضر ہے، کسی نے پیدل چلانا ہو تخیل تھا، کیونکہ وقت آخر علی کو یاد تھا تو ایک دکھ یاد تھا کہ اس شہر میں حسین کے بعد کیسے آئے گی زینب۔ میں نے آگر اس کی پیش بندی کی، میں وہ پیش بندی کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ 21 رمضان، بعض راویوں نے لکھا 20 رمضان، بعض نے لکھا 21 رمضان سورج طلوع ہو جانے کے بعد علی فرماتے حسن جی بابا میرے حجرے سے میری مئی جسم عطر کو باہر نکال، صحن میں میرا بستر بنا، جناب ام البنین نے بستر بنایا، علی بستر بنا لیا، آواز دے کے کہتے ہیں میری پوری نسل کو بلا، علی کی ساری نسل آئی ہے۔ علی نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے کہ بائیں طرف بیٹے بیٹھے، داماد بیٹھے، دائیں طرف بہویں بیٹھی، بیٹیاں بیٹھی۔ علی آواز دے کے کہتے ام البنین، کیونکہ سہارا ام البنین کا تھا، آغوش ام البنین کی تھی جس کا سہارا امیر المومنین نے لیا ہوا تھا۔ یوں دیکھ کے کہتے ہیں ام البنین کا جی آتا کہ یہ بطول کی بڑی بیٹی کیوں نہیں آئی؟ مجھے جلدی بہت ہے کہ میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ میں روایت مکمل کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی بطول کی بڑی بیٹی ہمارا میں نے بلایا تھا، لیکن مجھے کہہ رہی تھی وہاں بھائی بیٹھے، بہنوئی بیٹھے، میں کیسے جاؤں، مجھے شرم آتی۔ فضا جی، رقیہ جی، جاؤ جا کے اسے کہو باپ کا آخری وقت ہے۔ گئے، بابا کہہ رہے ہیں میرا آخری وقت، جیسے پنچھی کو برد لگتا ہے تڑپ کے اٹھے۔ عظمت دیکھ علی کی بیٹی کی، بطول کی بیٹی کی، جناب فاطمہ کبریٰ بنت امام حسن مجتبیٰ راویہ ہے، روایت کرتی ہے جیسے میری پھوپھی شہر میں قدم رکھتی ہے سوائے علی کے کوئی نہیں تھا جو بیٹھا ہر کوئی احترام کھڑا تھا، مردوں کی نظریں جھکی ہوئی تھی، سب نے رستہ دیا، باپ کے سہانے کے قریب آ کے بیٹھے۔ علی فرماتے ہیں زینب آہستہ سے کہتی ہے جی بابا میرا آخری وقت، بابا اگر موت ہمارے اختیار میں ہو تیرے جیسے باپ کو کون مرنے دے، لیکن یہ حکم الہی لبیک کرنا کہ بسم اللہ کہ میرے 3 سال پورے کر، کہتے بابا بسم اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا، چادر ہٹا، بطول کی بیٹی نے ہاتھ آگے کیا، چادر ہٹائی، ہاتھوں میں نظر، علی نے ہاتھ پکڑا، کلائی پہ پہلا موسا دیا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے کہا میرے اللہ انصاف کر کے یہ ہاتھ رسمیوں کے لائے، اجرکوں میں
اجرا کو تیری دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرا مسائل ہو علی فرماتے سر جھکا بطول کی بیٹی پہ سر جھکایا علی نے بطول کی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا چادر نہیں ہٹائی بوسہ دیا بوسہ دینے کے بعد علی کہتے ہیں میرے اللہ انصاف کر کیا یہ سر پتھروں کے لائق ہے کیا یہ چادر نیزے سے اترنے کے لائق ہے بکار شدیدہ علی چیخے مار کر روئے فاطمہ کبریٰ کہتی ہے کچھ دیر کے لیے میرا دادا صرف رو رہا ہے ہم میں سے بھی ہر کوئی رو رہا ہے جرأت ہے بطول کی بیٹی کی چوپ کر کے بیٹھی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں پہلے اس کی غربت میں رو ہر کوئی رہا ہے قصص نبیہ والے نے بھی لکھا ہے کہ جتنی جرأت علی کی بیٹی میں ہے نا اتنی جرأت نبیوں میں بھی نہیں تھی بڑی حوصلے والی ہے میرے آقا نے فرمایا زینب کافی دیر کے بعد جی بابا آخری خواہش بابا بسم اللہ زینب جی بابا یہ گھر کس کا بابا اپنا یہ کون بچے کہ بابا کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی شوہر ہے کوئی غیر ہو بابا کوئی غیر نہیں یہ کون کہ ماں ہے بہنیں ہیں کنیزیں ہیں بھابیاں کوئی غیر کوئی نہیں گھر کس کا اپنا پھر اٹھ جی بابا بسم اللہ اٹھی اکیلی نہیں اٹھی 40 کنیزیں بھی ساتھ اٹھی بہنیں بھائی بھی ساتھ اٹھے اٹھ کے جھکیے باپ کی پیشانی کا بوسہ دیا دینے کا دیا بابا حکم کر کہ مجھے پیدل چل کے دکھاؤ میں دنیا سے اطمینان کی موت جانا چاہ رہا ہوں باپ کے چہرے کو بھی دیکھا ایک نظر بھائیوں کے چہرے کو بھی دیکھا پھر قدم اٹھایا قدم اٹھانے لگی ہے علی کی بیٹی کو آ کے کنیزوں نے پکڑا سہارا لینے کے لیے میری آقا بھی دونوں ہاتھوں سے چھڑک کے کہتی ہے ہٹ جاؤ تم نے سنا نہیں باپ نے کہا اکیلے چل کنیزیں رک گئی ماتم کا جملہ ہے میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں روتا رہتا ہوں حدیث سے جملہ بزرگوار نے لکھا سید بزرگوار صاحب نے زہرا کربلا کا بہت بڑا خطیب گزرا ہے جملہ فرمانے لگے کہنے لگے کہ پہلا قدم بھی اطمینان سے اٹھایا دوسرا قدم بھی علی کی بیٹی نے جرأت سے اٹھایا جب تیسرے قدم پہ پہنچی ہے نا تو علی کی بیٹی کے چہرے پہ موت کی زدی آئی ایسے لگتا تھا جیسے علی کی بیٹی مر جائے گی قدم چوتھے قدم پہ آئی ہے نا پلٹ کے کسی کو نہیں دیکھا واپس دیکھا ہے نظر عباس کے چہرے پہ گئی ہے کہ عباس کی نظر زینب کے چہرے پہ گئی ہے چہرہ دیکھا نہیں گیا غازی سے برداشت نہیں ہوا غازی دوڑ کے باپ کے قدموں پہ گیا ہے وہ شاہدے کے قدر بابا نہ چلا دیکھ نہ تھک گئی ہے علی کے در عباس 4 قدموں پہ تھکی ہے سوچ مانا ہوئے کیسے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا كَانُوا